بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ نا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے ما قبل کا تعلق کیا ہے؟ دو تعلق ہیں۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ والذین اس میں موصول ہے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اس کا صلہ ہے۔ یہ موصول اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر اس الذین یؤمنون بالغیب ویقینون اس کا معطوف بن جائے، مطلب یہ معطوف ہوگا اور یہ جو الذین یؤمنون بالغیب ویقینون اس کا یہ صلہ بن جائے معطوف الیہ۔ پھر سنیں، ایک تو یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب اس پورے جملے کو معطوف علیہ بنا دیں۔ جی معطوف نے کہتے ہیں کہ جس سے جوڑا جائے، وہ اور فیتب اور معطوف جس کو جوڑا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ محمد اور احمد، یہ معطوف علیہ ہوگا اور یہ معطوف ہے اور یہ عطف ہے، حرف عطف ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹا معطوف لے اور چیز ہے اور معطوف اور چیز ہے، لیکن اس میں ایک بات کا پیش نظر ہے، جو حکم معطوف لے کا ہوتا ہے وہی معطوف کا ہوتا ہے، جو اس کا اعراب ہوتا ہے وہ اس کا اعراب ہوتا ہے۔ اگر یہ جملہ ہے تو یہ بھی جملہ ہوگا، اگر یہ فعل ہے تو یہ بھی فعل، یہ اسم ہے تو یہ اسم، اسم کا اسم پر عطف ہوتا ہے، فعل کا فعل پر ہوتا ہے، جملے کا جملے پر ہوتا ہے۔ یہ ہوتے دونوں برابر کے ہیں، اور جہاں بھی لفظ اور آتا ہے یا عربی میں واو یا او آتا ہے تو وہ بیٹا معطوف لے اور معطوف ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ کو بات سمجھ آئے تو یہ سمجھے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ سارا معطوف علیہ باندھے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ سارا معطوف باندھے، معطوف نے اپنے معطوف سے مل کے صفت باندھے، اور صفت ہوگی متقین کی، کہ متقین موصوف ہیں، ان کی صفت یہ ہے، یہ ساری اللہ سے لے کے یہاں تک بالآخرۃ هم یوقنون بھی ساری کی ساری ان کی صفت باندھے۔ یہ علیحدہ کئی جملے اور کئی جملے مل کے معطوف لے بنے، معطوف بنے گے، پھر معطوف لے مل کے صفت بنے گا، اور صفت اپنے مصروف سے مل کر لام جار کا مجرور بنے گا۔ یہ ایک ترکیب ہے۔ پھر سنیں ایک ترکیب کیا ہے، المتقین کو ہم موصوف بنا دیں، متقین کو موصوف بنا دیں، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ اب ہم اس کو معطوف بنا لیتے ہیں، متقین کو معطوف علیہ بنا دیں، متقین کو متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اس سارے کو یہ معطوف علیہ بنا دیں، اور پھر اور الذین کو معطوف بنا دیں، مطلب والذین یؤمنون بما انزل الیک کو اس کو متقین کا معطوف بھی بنا سکتے ہیں اور الذین یؤمنون بالغیب اس کا بھی معطوف بنا سکتے ہیں۔ یہ جملہ بنے گا معطوف، چاہے تو اس کا معطوف بنا دیں چاہے تو متقین کا معطوف بنا دیں۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق بیٹا ترجمے میں آئے گا۔ اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ دو ترکیبیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک کو آخر تک یہ جو ہے نا، اس کو چاہے تو الذین یؤمنون بالغیب کا معطوف بنا دیں چاہے تو متقین کا معطوف بنا دیں، جس کا مرضی بنا دیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ یہ میں نے کالے علاقے اس لیے لکھا کہ یہ معطوف لے مل کے صفت بن جائے گی متقین کی، اگر اس کو معطوف بنائے تو یہ معطوف ڈائریکٹ بنے گا متقین کا موصوف۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ہم یہ کالے علاقہ اس کو بیٹا دیکھتے ہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ ان کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ ایمان کے غیب پر نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ موصول صلہ مل کر معطوف علیہ، اور پھر آگے ان کی یہ بھی صفت ہے، کیونکہ یہ سارا یہ بھی صفت بنے گا، یہ بھی صفت بنے گا، یہ اللہ زیرہ سے لے کے پہلا گروپ صفتوں کا اور واللہ زیرہ سے لے کے صفتوں کا دوسرا گروپ، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہو اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بن جائیں گی معطوف۔ تو اب اس جملے کو بھی ہم متقین کی صفت بنائیں گے کہ یہ جملہ بھی متقین کی صفت بن رہا ہے اور یہ جملہ بھی متقین کی صفت بن رہا ہے۔ ٹھیک ہوگا بیٹا؟ متقین کون ہے جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟
متقین کون ہے جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ معنی تب ہوگا جب ہم اس کو مطلوب بنائیں اور اس کو مطلوب علیہ بنائیں اور مطلوب نے مطلوب سے مل کر صرف باندھے متقین کی. اب جو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس میں یہ میں نے نیلے قدر میں لکھا ہے کہ ہم متقین کو مطلوب بناتے ہیں. اب متقین ذہن اکیلا کچھ نہیں بنے گا، اللہ ذرا ساتھ ہے، یہ سارا یہاں تک یہ مطلوب علیہ بن جائے گا. متقین وہ ہیں جو ایمان پر گیا کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر پھر متقین محذوف دکھانے گے. متقین وہ ہیں جو ایمان لاتے اس پر جو آپ پر نازل جو آپ سے پہلے نازل ہوا. مفہوم ایک ہی نکلے گا، صرف یہ فرق ہوگا بیٹا اگر اس کو ہم متقین پر طرف ڈالیں تو یہاں پہ متقین محذوف نکالیں گے علیحدہ سے متقین کہ قرآن ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو یہ کرتے ہیں اور قرآن ہدایت ان متقین کے لیے جو یہ کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ چل اب اس میں تین چیزیں آئی ہیں. یؤمنون بما انزل انزال آ گیا، دوسرا نزول آ گیا، اور دوسرا جو ہے من قبل کا انزل علیہ کا آپ پر نازل ہوا، من قبل کا جو سے پہلے نازل ہوا اور یقین آ گیا. اچھا یہ جو نزول ہے نا بما انزل علیہ کا جو آپ پر نازل کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک نازل ہوا. تو بما انزل علیہ کا سے کیا مراد ہوگا؟ قرآن پاک. وما انزل من قبل کا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ تورات زبور اور انجیل. تورات زبور انجیل کو ماننے والے کون ہیں؟ عیسائی یہودی. اور جو آپ پر نازل ہوا وہ کون ہیں؟ مسلمان. مسلمان قرآن کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں، اور یہ جو یہودی عیسائی ہیں یہ صرف تورات زبور کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اچھا یہاں پہ بما انزل علیہ کا کہ متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا. یہاں پر ایک اعتراض تھا کہ آیا وہ سارے قرآن پر ایمان لاتے ہیں یا سارے قرآن پر ایمان نہیں لاتے. اعتراض کا جواب لکھیں بیٹا. اعتراض پہ لکھیں کہ وہ جو متقین ہیں وہ کیا سارے قرآن پر ایمان لاتے ہیں یا جب یہ آیت نازل ہوئی تب تک جو قرآن نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. میری طرف توجہ کریں بیٹا. اب یہ بات سمجھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تب تک پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تب تک پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا. تو جو نازل ہوا تھا تو مومنوں کو یقین تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا. اب اس کا مطلب پھر ہوا کہ متقی وہ ہوا جو کچھ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں اور کچھ پہ یقین نہیں رکھتا. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد پورا قرآن ہے. پھر اعتراض ہوگا کہ پورا قرآن جب نازل ہی نہیں ہوا تھا تو یقین کیسے کر لیا؟ تو اس دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پورے قرآن پہ یقین اس لیے کر لیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ جس کا وعدہ ہو جائے نا تو وہ یقین ہی کی طرح ہوتی ہے. جب اللہ نے وعدہ کر دیا تھا کہ میں نے قرآن نازل کرنا ہے تو اب وہ تھوڑا نازل ہوا، یہ سارا نازل ہوا. چاہے نازل ہوا تھا چاہے نازل نہیں ہوا تھا، جو متقی ہیں وہ پورے قرآن پر یقین رکھتے ہیں. اب وما انزل من قبل کا اس سے مراد صرف وہ مومن مراد ہیں، وہ متقی مراد ہیں جو یہودی اور عیسائی ہیں، کیونکہ کچھ وہ بھی تھے تو مومن لیکن وہ اہل کتاب نہیں تھے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام ان کو ماننے والے، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام ان کو ماننے والے وہ مومن تھے لیکن مطلب وہ اہل کتاب نہیں تھے. تو یہاں پر مراد ہے کہ جو اہل کتاب ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ اب اس میں تین چیزیں آ گئی ہیں. یہ آپ کا سوال بیٹا تین طرح سے ہوگا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس آیت کا ما قبل سے ترکیبی تعلق کیا ہے، نحوی تعلق یا ترکیب کا تعلق کیا ہے. تو نحوی تعلق میں نے بتا دیا کہ یہ والذین یؤمنون بما انزل کا یہ مطلوب بنے گا، چاہے اس کا الذین یؤمنون بالغیب کا بنا لے چاہے متقین کا بنا لے. یہ دو ترکیبی تعلق ہے اس کے. اب آگے اس کی میں نے تفسیر یہ بھی بیان کر دی کہ بما انزل علیہ کا سے مراد قرآن پاک ہے اور وما انزل من قبل کا سے مراد تورات زبور انجیل ہے. اب اس میں تین چیزیں ہیں نئی جو ہیں، ایک بما انزل اور ایک آخرت اور ایک یقین. نزول کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو علیحدہ سوال مرسل آ سکتا ہے کہ نزول کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے.
یا نزول پہ، قرآن کے نزول پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نزول کا معنی ہے کسی چیز کو اوپر سے یک بار کے نیچے اتارنا، چیز اوپر ہے یک لہت نیچے لے کے آنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نزول۔ پھر اس پہ اعتراض ہوتا ہے اس معنی پہ کہ اتارنا تو حرکت کا حصہ ہوتا ہے، جب جس کو اتارتے ہیں اس کو حرکت بھی دیتے ہیں، تو کیا انسان میں یہ طاقت ہے کہ اللہ کے کلام کو حرکت دے دے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا حرکت ہوتی ہے اس چیز کو جو چیز محسوس ہو، ہمارے سامنے ہو۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اسٹک ہے، میں اسٹک کو حرکت دے رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ یہ میری ٹوپی ہے، میں ٹوپی کو حرکت دے رہا ہوں کہ جو چیز سامنے ہو اور جو چیز پکڑ سکے، حرکت کو اس کو ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیسے حرکت دی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام تو کسی کو نظر نہیں آتا، ہم بول رہے ہیں ہمارا بولنا نظر آتا ہے؟ نہیں نا نظر آتا بولنا۔ تو جب ہمارا بولنا نظر نہیں آتا، حالانکہ ہمارا بولنا حادث ہے اور اللہ کا بولنا قدیم ہے، وہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے کلام کو حرکت دینا نا، اللہ کے کلام کو اترنا، اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ کا کلام کو فرشتے لے کر اترتے ہیں، یعنی کلام کو حرکت نہیں ہے، فرشتوں کو حرکت ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کلام لیا اور وہاں سے کلام لے کے زمین پر آ گئے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ فطرت کیا میں نے بات کی ہے؟ آپ بتائیں بیٹا کہ یہ نزول پہ کیا اعتراض ہے؟ بیٹھے بیٹھے بتا دیں۔ ہاں جی، کلام کو حرکت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ہاں جی شاباش، آپ نے بڑے بیٹا مختصر جملوں میں یہ سب کو سمجھا دیا اختصار کے ساتھ۔ کلام کو تو حرکت نہیں دے سکتے، تو پھر کلام کیسے اترا؟ جب حرکت نہیں دے سکتے تو کلام اترا کیسے؟ جواب یہ ہے کہ وہ حرکت فرشتوں کو تو ہوئی تھی نا، فرشتوں تو اوپر سے لے کے کلام نیچے ہے۔ پھر یہ اعتراض ہے کہ فرشتوں نے کلام کہاں سے لیا؟ اللہ کا کلام دو صورتیں تھی، ایک صورت یہ ہے کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، تو وہاں پہ فرشتوں نے یاد کیا اور نیچے زمین پہ آ کے نبی پاک کو بتا دیا۔ ایک یہ ہے کہ فرشتوں نے لوح محفوظ پہ سے لکھا ہوا یاد کر دیا، اللہ نے لکھ دیا تھا لوح محفوظ پہ، وہاں سے فرشتوں نے یاد کیا اور حضور کو آ کے بتا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے وہ اپنا کلام فرشتوں کے دلوں میں رکھا، فرشتوں نے اللہ سے کلام لیا اور زمین پہ آ کے نبی پاک کو بتا دیا۔ یہ نزول کی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آگے آ جائیں آخرت، کہتے ہیں آخرت یہ سیگا واحد مونس، اس میں فائدہ ہے، اس کا معنی ہے پیچھے رہنے والا، اور یہ آخرت ہمیشہ صفت واقع ہوتا ہے، جب ہمیشہ صفت واقع ہوتا ہے تو اس کا موصوف محذوف ہوگا، وہ کیا ہے؟ الدار الاخرہ، کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالدار الاخرۃ هم یؤمنون، آخرت کے گھر پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ وبالدار الاخرہ، الدار محذوف ہے، الدار کیا ہے؟ محذوف، اور آخرت ہمیشہ یہ صفت بات استعمال ہوگی، اس کا معنی اگر پیچھے آنے کا۔ پھر اس کے بعد وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون ایقان سے مشتق ہے، او کانا یوقنو ایقانا فہو موقن، او کانا یوقنو یقین رکھتے ہیں۔ اور یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں وہ علم ہوتا ہے جس کے ساتھ جانب مخالف کا احتمال نہیں ہوتا، یعنی یقینی علم وہ ہوتا ہے کہ وہی علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی بیٹا بات سمجھ آ گئی ساری آپ کو؟ چلیے سے